قرآن زندگی ہے، دستور بندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے سورہ مبارکہ قریش کی۔ قریش نام سے واضح ہے، اس سورہ کی پہلی آیت کی نسبت سے اس سورہ کا نام سورہ مبارکہ قریش رکھا گیا۔ قرآن کریم کا ترتیب کے اعتبار سے یہ 106 نمبر کا سورہ ہے، یعنی 106۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، 4 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 1 رکوع ہے۔ سورہ مبارکہ فیل اور سورہ مبارکہ قریش کو گویا ایک ہی سورہ کی مانند تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کا تعلق قریش کی قوم سے ہے اور اس کی وضاحت بیان کی گئی۔ آیت کے پہلے حصے کی نسبت سے سورہ مبارکہ قریش نام رکھا گیا، اور اس کا ایک اور نام جو تاریخ نے لکھا ہے وہ سورہ مبارکہ ایلاف ہے، لإیلاف قریش۔ ایلاف کی نسبت سے سورہ مبارکہ ایلاف، اور قریش کی نسبت سے سورہ مبارکہ قریش۔ اب اس پورے سورہ کے اندر جو ڈسکشن ہے وہ ڈسکشن کیا ہے؟ بنیادی طور پر قریش کے اعتبار سے پروردگار عالم نے ایڈریس کیا، خطاب کیا، لیکن یہ پیغام تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ انسانوں کو اس جانب متوجہ کیا کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہیں گرمی، سردی، بھوک اور خوف سے نجات دی، اپنے پروردگار کی جانب رجوع کرو۔ سورہ مبارکہ قریش کا جو مضمون ہے، قریش کے قبیلے سے تعلق ہے، قریش پیغمبر اکرم کا قبیلہ، اور اس میں بھی بنیادی طور پر جو واضح طور پر قرائن نظر آتے ہیں اور جو تفاسیر کا بیان ہے کہ پیغمبر کے جد یعنی حضرت عبد مناف، ان کے 4 بیٹے تھے، جس میں حضرت ہاشم بھی تھے، حضرت مطلب بھی تھے، حضرت نوفل بھی تھے۔ ان تمام بچوں کے ساتھ مکہ میں سکونت پذیر تھے، اور عبد مناف قریش کے سردار تھے۔ ان کے بیٹے حضرت ہاشم نے تجارت کو ایز اے پروفیشن اپنایا، اور تجارت کے لیے باقاعدہ طور پر کوششیں کرنا شروع کی۔ قریش کے قبیلے کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی۔ قرآن کریم جو واضح بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں گرمی سے بچایا، سردی سے بچایا، بھوک اور خوف سے نجات دی۔ قریش کو ایک خاص فضیلت حاصل تھی لوگوں کے اوپر، چونکہ یہ کعبۃ اللہ کے قریب رہتے تھے، کعبے کے خادمین میں سے مشہور تھے، لہٰذا پوری جو سلطنت تھی جہاں پر بھی یہ لوگ جایا کرتے تھے، ان کا ایک احترام ہوا کرتا تھا کہ یہ کعبے کے خادم آئے ہیں، کعبے کے خدام آئے ہیں، لہٰذا ایک احترام پروردگار عالم نے انہیں دیا۔ جہاں جاتے تھے ان کے احترام کی وجہ سے لوگ انہیں تنگ نہیں کرتے تھے، ان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا، اور خود کعبے کی برکت کی وجہ سے جب انہوں نے تجارت کو بڑھانا شروع کیا، حضرت ہاشم نے اپنے 4 بھائیوں کو ساتھ میں ملایا، تو باقاعدہ طور پر چونکہ مکہ وہ زمین تھی کہ جہاں پر کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، اس وقت درآمدات ہوا کرتی تھی، باہر سے چیز آیا کرتی تھی، اور اسی وقت ممکن تھا کہ جب قافلے آئیں، تجارتی قافلے، حضرت ہاشم نے جب یہ انیشیٹ کیا، باقاعدہ طور پر دوسری مملکتوں میں جانا شروع کیا، وہاں کے لوگوں نے آنا شروع کیا، تو مکہ ایک وہ سینٹر بن گیا کہ جہاں پر لوگ تجارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو پروردگار عالم نے یہ بتلایا کہ چونکہ تم کعبے کے خادمین میں سے تھے، پروردگار عالم نے تمہیں احترام بھی بخشا، تمہیں گرمی اور سردی سے بچایا۔ گرمی اور سردی کے لیے یمن اور شام کا رخ کیا کرتے تھے کہ جب گرم موسم ہو تو اس جانب جائیں، سرد موسم ہو تو لوگ مکے کی جانب رخ کیا کرتے تھے۔ یہ پورا ایک سائیکل تھا جو تجارت کا سائیکل چلا کرتا تھا، اور اسی سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر نے بھی اسی پیشے کو، اسی پروفیشن کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا، اور حضرت خدیجہ کے مال تجارت کو لے کر باقاعدہ طور پر جایا کرتے تھے۔ تو قریش اسی سبب سے بہت آگے بڑھے، بہت دولت کمائی، اور ان کا ایک اپنا ایک خاص قسم کا مرکز بھی قرار پایا، اور ان کی خاص قسم کی عزت بھی قرار پائی۔ اسی لیے قریش کو اصحاب ایلاف کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے مانوس رکھنے کی خاطر ان تمام چیزوں سے ان کو بچایا، تو اپنے رب کی جانب یہ پلٹیں اور عبادت کریں۔
اس سورہ مبارک کی فضیلت کے اعتبار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ قریش کی تلاوت کرے گا خدا اسے خانہ کعبہ کے طواف کا ثواب عنایت کرے گا۔ طواف ایک اہم ترین عبادت ہے جو مکہ مکرمہ کی ہے، وہ ثواب ملے گا اس شخص کو کہ جو سورہ مبارکہ قریش کی تلاوت کرے گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کثرت کے ساتھ سورہ مبارکہ قریش کی تلاوت کرے گا اللہ اسے جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری پر بٹھائے گا اور وہ قیامت کے دن نور کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو، پڑھو قرآن